بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ فتنوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے والے پارٹ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ان 2 حدیثوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ مسلمان اگر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اس سے بدلہ مت لیجئے، بلکہ آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی عزت عطا کرے گا۔ آپس میں لڑنے کے فتنوں کے تعلق سے پیچھے 2 حدیثیں آپ تک پہنچائی تھی۔ اب آج 2 حدیثیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ بہت اہم حدیثیں ہیں، بڑے غور سے آپ سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2195 2195۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، اس طرح آئیں گے جیسے تاریک رات ہوتی ہے۔ تاریک رات کا مطلب بہت اندھیرا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس میں پتہ نہیں چلتا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ اس طرح فتنے ایسے خطرناک آئیں گے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کہ ایک بندہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور وہ شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ ایک بندہ ایمان کی حالت میں شام کرے گا، صبح میں کافر ہو چکا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ انسان یعنی مومن اپنے دین کو معمولی دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ اب یہ کافر کیسے ہوگا؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث تو ہم نے بارہا سنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فتنہ آئے گا کہ جو بندہ صبح میں مومن ہوگا وہ شام کو کافر ہو جائے گا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے نیچے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، اس کا نمبر ہے 2196۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ کہ بندہ صبح میں یہ سمجھے گا کہ فلاں مسلمان بھائی کا خون میرے لیے حرام ہے، یعنی اس کو مارنا میرے لیے حرام ہے، لیکن شام تک اس کی سوچ بدل جائے گی اور وہ اس کے خون کو حلال سمجھے گا اور اس کو قتل کر دے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ میں اور آپ غور کریں کہ کیا آج ہماری سوچ آنن فانن بدل نہیں رہی ہے کہ صبح میں ہم اپنے مسلمان بھائی کے خون کو حرام سمجھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آنن فانن ہماری سوچ بدل جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو محترم سمجھے گا صبح میں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی سوچ بدل جائے گی اور وہ اس کی عزت سے کھیلنے کو حلال سمجھے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی ایسا مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا ہو تو میں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو نیلام کر دیتا ہوں، اس کی عزت سے کھیلنے لگتا ہوں۔ بھئی تھوڑی دیر پہلے تو اس کو محترم سمجھ رہا تھا، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور آج اس کی عزت اچھال رہا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا، سوچ بدلے گی اور اس کی عزت سے کھیلنے کو حلال سمجھے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ صبح اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوگا، لیکن سوچ بدلے گی آنن فانن، اور وہ اپنی سوچ کو بدل کر یہ سمجھنے لگے گا کہ اس کا مال میرے لیے حلال ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے جس مسلمان کے بھائی مال کو جو ہے ہم حرام سمجھتے تھے اپنے لیے، تھوڑی دیر کے بعد سوچ بدلتی ہے اور اس کے مال کو حلال سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہے مطلب کہ صبح میں مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا۔ آپ سوچئے تو صحیح، آج ہم لوگ کسی کے مال ہڑپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہے، کسی کی عزت سے کھیلنے کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا قتل کر رہا ہے اور اس کو کوئی سنگین جرم نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اب آئیے کتاب الفتن ہی کے اندر ایک حدیث بڑی دل کو ہلا دینے والی حدیث ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2207۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنے اندر جو خزانے ہیں اس کو باہر پھینک دے گی۔ کیا ہوگا؟
ایک چور آئے گا اس خزانے کو دیکھے گا لیکن ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ کہے گا اس خزانے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر ایک قاتل آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اس خزانے کی وجہ سے فلاں بھائی کا مرڈر کیا تھا، وہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر سنیے، فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جس نے مال کی وجہ سے رشتے توڑے ہوں گے، بھائی سے دشمنی مولی ہوگی یا باپ سے دشمنی لی ہوگی یا رشتہ داروں سے دشمنی لی ہوگی، صرف مال کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا اور مال کو دیکھ کر چلا جائے گا اور یہ کہہ کر چلا جائے گا کہ یہی مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنے پیارے رشتوں کو توڑ دیا، آج یہ مال کام نہیں آ رہا ہے لیکن میرے رشتہ دار آج مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے رشتوں کی قیمت اس وقت اس کو سمجھ میں آئے گی اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر ہم سوچیں کہ جس مال کی وجہ سے ہم رشتے توڑ رہے ہیں، جس مال کی وجہ سے ہم باپ سے دشمنی مول رہے ہیں، بھائیوں سے دشمنی مول رہے ہیں، کل یہ مال ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ کہیں گے وہ تو ایک زمانہ آئے گا جب خزانہ نکلے گا تب کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ارے لوگ جو ہیں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو زمین پر کھڑا بھی نہیں رکھتے، اس سے پہلے اس کو موت دے دیتے۔ کیا ہم نے ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ مکانات ہڑپے ہیں اور ان مکانات میں وہ رہ نہیں سکا ہے وہ ہڑپنے والا اور اللہ نے اس سے پہلے موت دے دی ہے؟ اللہ رب العزت ان دونوں احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔